بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 15 اگست 2020 بروز ہفتہ سعودی عرب کی شام کی خبریں لے کر میں ہوں وسیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں انفو ٹی وی چینل۔ اگر سعودی عرب کے حالات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو مکمل دیکھیے گا، چینل سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ تک بروقت اور سچی خبریں پہنچ سکیں۔ آج کی شام کی پہلی خبر شامل کریں گے سعودی شہزادے کا انتقال، نماز جنازہ ریاض میں ہوگی۔ سعودی عرب کی شاہی عدالت نے شہزادہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی آل سعود کے انتقال کا اعلان کیا ہے۔ سرکاری خبرساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق شاہی عدالت نے کہا کہ سعودی شہزادے عبدالعزیز بن عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی آل سعود کی نماز جنازہ 25 ذی الحجہ مطابق 1441 ہجری ہفتے کے روز دارالحکومت ریاض میں ادا کی جائے گی۔ سرکاری اعلان میں مرحوم شہزادے کے ایصال ثواب کے لیے دعائیہ کلمات شامل کیے گئے ہیں۔ ٹریفک چالان کی ادائیگی قسطوں میں ممکن نہیں۔ ٹریفک خلاف ورزیوں پر جرمانے کی ادائیگیوں کے حوالے سے ادارہ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ چالان کی رقم قسطوں میں ادا کرنے کا کوئی قانون نہیں، رقم آپ کو یکمشت ادا کرنا ضروری ہے۔ ویب نیوز آجل نے ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹویٹر پر ایک شہری کے سوال جس میں دریافت کیا گیا تھا کہ میرے ذمہ ٹریفک خلاف ورزیوں کی مد میں 20,000 ریال جمع ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ میں چالان کی رقم قسطوں میں جمع کروا دوں؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے ادارہ ٹریفک پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ چالان کی یکمشت ادائیگی ہی قابل قبول ہوگی۔ متعدد چالان ہونے کی صورت میں ہر ایک کی ادائیگی الگ الگ کی جائے، اس کے بغیر ابشر سسٹم سے سرکاری امور کی انجام دہی ممکن نہیں ہوگی۔ واضح رہے، سعودی عرب میں ٹریفک قوانین پر کیے جانے والے بیشتر چالان آٹومیٹک طریقے سے کیے جاتے ہیں۔ ٹریفک سگنل توڑنے پر 3,000 ریال کا چالان ہوتا ہے۔ ٹریفک سگنل بند ہونے کی صورت میں اگر آپ دائیں جانب مڑنے پر چالان نہیں ہوتا تھا، تاہم جب سے خلاف ورزیوں کا اندراج ڈیجیٹل طور پر شروع کیا گیا ہے، دائیں جانب مڑنے سے قبل اگر گاڑی کو 10 سیکنڈ کے لیے مکمل طور پر روکنا لازمی ہے۔ مقررہ مدت کے لیے گاڑی نہ روکنے یا تیزی سے ٹرن لینے پر آٹومیٹک طریقے سے چالان ریکارڈ کر دیا جاتا ہے جو 3,000 ریال ہے۔ ٹریفک خلاف ورزیوں پر کیے جانے والے چالان کے خلاف محکمہ کی جانب سے اپیل کا حق دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ابشر سسٹم پر یہ سہولت موجود ہے۔ چالان پر اعتراض دائر کرنے کے بعد سسٹم آٹومیٹک طریقے سے دن اور وقت مقرر کر کے اپیل دائر کرنے والے کو اطلاع دیتا ہے، اور اس کے بعد اس حوالے سے متعلقہ کمیٹی چالان کے تمام ثبوت جن میں جگہ اور خلاف ورزی کی تصاویر شامل ہوتی ہیں کا جائزہ لینے کے بعد ثبوت اعتراض کرنے والے کو فراہم کر دیے جاتے ہیں۔ اگر خلاف ورزی غلط ہوتی ہے تو چالان کینسل کر دیا جاتا ہے۔ ریاض میں اقامہ قوانین کی خلاف ورزیاں 19 غیر ملکی گرفتار کر لیے گئے۔ سعودی عرب میں وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے اقامہ اور محنت قوانین کی خلاف ورزی پر 19 تارکین وطن کو ریاض میں چھاپہ مہم کے دوران گرفتار کیا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق وزارت کے ماتحت ریاض لیبر آفس نے متعلقہ اداروں کے تعاون سے متعدد تجارتی اداروں میں چھاپے مار کر اقامہ اور محنت قوانین کی خلاف ورزیوں کا ریکارڈ تیار کیا۔ ایک ماہ کے دوران 22 چھاپے مارے گئے اور یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ متعلقہ ادارے قوانین اور ضوابط پر کس حد تک عمل کر رہے ہیں۔ لیبر آفس ریاض نے بیان جاری کر کے بتایا کہ اس دوران کھلے مقامات پر دھوپ میں ڈیوٹی پر پابندی کے قانون اور کورونا سے بچاؤ کے لیے مقرر سلامتی ضوابط SOPs کی پابندی بھی اس کی بابت بھی اطمینان حاصل کیا گیا۔ انسپیکٹرز نے 556 دورے کیے، جو 43 خلاف ورزیاں ریکارڈ کیں، 29 اداروں کو وارننگ جاری کی۔ لیبر آفس نے بتایا کہ جن 19 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے وہ پرانا فرنیچر خرید کر فروخت کر رہے تھے۔ یہ کاروبار وہ اپنے طور پر کر رہے تھے، کفیلوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہیں پکڑ کر ترحیل کے حوالے کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں مینگو فیسٹیول میں پاکستانی آم کے ذائقے کی پذیرائی۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز نے کہا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کو آم برآمد کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ پاکستان کی حکومت نے مینگو ڈپلومیسی کے اقدام کے تحت سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں قائم پاکستانی سفارت خانے کے ٹریڈ مشن نے یوم آزادی کی مناسبت سے مینگو فیسٹیول کا انعقاد کیا تھا، جس میں مختلف ورائٹی کے آم رکھے گئے۔ ریاض کے تمیمی سپر مارکیٹ میں منعقد کیے گئے مینگو فیسٹیول میں سعودی شہریوں کے لیے سندری، چونسا، انور رٹول اور لنگڑا آم کی اقسام رکھی گئی۔ فیسٹیول میں آنے والے عام لوگوں کو بھی پاکستانی آم مفت چکھنے کی پیشکش کی گئی۔
جدہ میں ساحل روڈ پر حادثہ، 1 ہلاک 7 زخمی ہو گئے۔ سعودی عرب میں جدہ کارنش روڈ پر جمعے کو 2 گاڑیوں میں تصادم سے 1 شخص ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے، جبکہ کئی شدید زخمی ہیں۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق ہلال احمر کے ترجمان عبداللہ ابو زید نے بتایا کہ جنوبی کارنش کے بالمقابل ساحل روڈ پر جمعے کو 2 گاڑیوں میں ٹکر کی اطلاع ملتے ہی 5 امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی۔ ابو زید کا کہنا ہے کہ فیلڈ کمانڈ سلطان السقفی نے امدادی آپریشن کی نگرانی کی۔ معائنے سے پتہ چلا کہ 7 افراد زخمی اور 1 ہلاک ہو گیا ہے۔ زخمیوں میں سے 2 کی حالت نازک ہے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ ایک خصوصی رپورٹ شامل کرتے ہیں پاکستانیوں کے بیرون ملک جانے کے بارے میں۔ 10 برس میں 60 لاکھ پاکستانی سال 2019 اور 2020 کے دوران بیرون ملک جانے والے افراد کی تعداد میں کمی کے باوجود گزشتہ 10 برسوں کے دوران پاکستان سے اوسطاً یومیہ 1666 جبکہ ماہانہ کم و بیش 50,000 پاکستانی بیرون ملک روزگار کے لیے منتقل ہوئے۔ اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ 50 برسوں کے دوران بیرون ملک جانے والے کل افراد میں سے نصف سے زائد پچھلے 10 برسوں میں بیرون ملک گئے۔ پاکستان بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق 1971 سے لے کر جون 2020 تک 1,12,92,000 سے زائد پاکستانی روزگار کے سلسلے میں دنیا کے 52 ممالک میں گئے۔ اور پچھلے چند سالوں کے اندر 1 سے 2 سال کے اندر آپ کو بتاتے چلیں کہ جتنے بھی پاکستانی باہر گئے ہیں اس میں 87% جو ہے وہ گلف ممالک، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات وغیرہ کے اندر گئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں جدہ کا 204 برس قدیم بائشن ہاؤس فن تعمیر کا شاہکار۔ جدہ شہر سینکڑوں برس قدیم ہے۔ یہاں کے تاریخی مقامات سیاحوں کی دلچسپی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ بائشن ہاؤس 204 سال پرانا ہے۔ یہ بحیرہ احمر کے ساحل پر واقع پرسکون بین الاقوامی شہر کی تاریخ کا آئینہ ہے۔ اسے سعودی عرب کا سیاحتی چہرہ بھی کہا جاتا ہے۔ سعودی خبرساں ادارے SPA کے مطابق آثار قدیمہ کے متوالے اور قدیم عمارتوں میں دلچسپی رکھنے والے سیاح بائشن ہاؤس دیکھنے کے لیے آتے رہتے ہیں۔ بائشن ہاؤس تاریخی اور ثقافتی قدر و قیمت کا حامل ہے۔ زید 204 برس پرانی اقتصادی اور سماجی طرز معاشرت سے واقفیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ آج ہفتے کو بارش اور آندھی متوقع۔ سعودی عرب کے 3 علاقوں میں جمعے کو گرد آلود ہواؤں کے بعد گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کی اطلاعات رہیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ رات گئے تک جاری رہا۔ عدل ویب سائٹ کے مطابق جازان ریجن کی 15 کمشنریوں میں پہلے گرد آلود ہوائیں چلیں اور پھر بارش ہوتی رہی، جبکہ نجران کی 7 کمشنریوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ تیسری جانب اسی ریجن کی 11 کمشنریوں میں بھی بارش ہوئی۔ ماہر موسمیات عبدالعزیز نے توقع ظاہر کی ہے کہ جمعے کی طرح ہفتے کو بھی مملکت کے متعدد علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ مشرقی ریجن میں گرد آلود ہوائیں آندھی کی شکل اختیار کر لیں گی۔ دارالحکومت ریاض اور شمالی علاقہ جات میں بھی آندھی کی زد میں ہوں گے، البتہ مدینہ اور مکہ میں آندھی درمیانے درجے کی ہوگی۔ یہی حال پورے مغربی ساحل کا ہوگا۔ جازان تک کا پورا علاقہ آندھی نما گرد آلود ہواؤں کے حصار میں ہوگا۔ یہ تھا ہمارا آج کا شام کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا، کیونکہ آج رات 12 بجے کے نیوز بلیٹن میں شامل ہوں گی آپ کی پروازیں، آپ کی بین الاقوامی پروازیں، اسپیشل فلائٹس، آپ کے اقامات، آپ کی جوازات اور تمام وہ خبریں جو آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔